فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب اللہ کے رسول حرام مہینے گزر جائیں، یعنی رجب، ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے جب گزر جائیں تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو مشرکین کو تم جہاں پاؤ ان کو قتل کرو۔ اب یہ جو آیت ہے یہ تو مشرکین کے بارے میں ہے۔ آج یہاں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں قرآن مجید کی اس آیت کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں جہاں ان کو پاؤ ان کو قتل کرو، یہ مسلمانوں کو خونی بنا دیا ہے قرآن میں۔ بھئی یہ آپ کے بارے میں نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے ایسے کام کیے ہیں۔ یعنی 50 سال کی آپ ہسٹری پڑھیں تو کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے کس کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ ملک کس کے ٹوٹے ہیں، لوگ کون مرے ہیں، کس نے چڑھائی کی ہے، یہ سارے ہم نے تو نہیں کیا، اور گالیاں بھی ہمیں دی جا رہی ہیں۔ تو قرآن مجید نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کہی کہ عام مشرک جو ہیں ان کو پکڑ لو، بلکہ یہ تو مکہ کے جو مشرک آباد ہیں صرف ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور اس کو ایک عام قانون بنا لیا جائے کہ مسلمان تو بس اس بات کے قائل ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ مشرکوں کو جہاں بھی تم پاؤ قتل کر دو۔ اور یہ بات کر کے پورا جو ایشیا ہے، جاپان، کوریا یا چائنا یا جو بت پرست قومیں ہیں ساری، جو بدھسٹ ہیں، جین مت کے لوگ ہیں، ہندو ہیں، سب کو مخالف بنا دیا مسلمانوں کا کہ دیکھو تمہارے خلاف بھی ہیں، ایکا کر لیا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط پروپیگنڈا ہے۔ ہم مسلمانوں کو کم از کم قرآن کی ان آیات کا علم ہونا چاہیے کہ لوگ جو کہتے ہیں ان کی اصلاح ہم کریں کہ بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، نہ ہمیں قرآن نے یہ اکسایا ہے کہ ہم کسی بھی مشرک کو پکڑے اور قتل کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہمیں تو یہاں تک کہا گیا کہ مسلمان ملک میں اگر کوئی مشرک غیر مسلم رہتا ہے، ذمہ بن کے رہتا ہے، ذمہ کا مطلب اب اس کی جتنے بھی رائٹس ہیں وہ اتنے ہیں جتنے مسلمان کے، اور دوسرا مطلب یہ کہ اب یہ حکومت کے ذمہ ہے کیا کہ حکومت اس کی جان، اس کی مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ ہمیں تو یہ کہا گیا، ہم خاموش رہے تو کس نے قرآن کے بارے میں ان کو بتانا، اسلام کے بارے میں بتانا ہے؟ کہاں ہر جگہ مولانا پہنچ سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں خود بھی اس کا علم ہونا چاہیے۔ تو وَاحْصُرُوهُمْ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں تم چھوڑ دو۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، اگر اللہ معاف کر رہا ہے تو تم بھی معاف کر دو۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے، یعنی امان چاہتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ میری فیملی کے لوگ، میرے قبیلے کے لوگ یا ہمسائے جو ہیں وہ ہم پر حملہ نہ کر دیں، کیا آپ ہمیں امان دیتے ہیں؟ تو اگر وہ امان چاہتا ہے تو اس کو امان دیجیے، اس کو پناہ دے دیجیے، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔